محترم عمران خان صاحب کی بیگم بھی اس کو وہ ٹاٹا کرتی ہے، 9 مہینے کے بعد، سال کے بعد، سوا سال کے بعد آپ کی آدھی جناب بینک بیلنس بھی لے جاتی ہے، آپ کی آدھی پراپرٹی بھی لے جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ کا معاملہ تھا، اور جو درست ہے میں ان کو مانتا ہوں کہ درست ہے۔ پھر ایک معاملہ ہوا ایک محترمہ حریم شاہ صاحبہ کا، الحمدللہ وینا ملک صاحبہ جو ہے اس وقت ان کے بچے زیادہ تر جو رابطے میں رہتی ہیں وہ خواتین رہتی، بڑے بڑے افیسر صاحبان کے الحمدللہ میں نے نکاح پڑھا ہے، منڈی بہاؤالدین سے ہیں، گجرات سے ہیں، جیلم سے ہیں، فلاں سے ہیں، تعیناتی ہو گئی ملتان میں، مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا وہ شادی تھی، اور نکاح کے لیے کیا ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی کہ آج امت مسلمہ تو تقسیم نہیں ہوئی، میرا ملہ تقسیم ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی ہستی کے ساتھ موجود ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، دینی حوالے سے ان کے خانوادے کی بے شمار خدمات ہیں۔ میری مراد مفتی عبدالقوی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، آپ کی تشریف آوری اور جس طرح آپ کا اور ہمارا ایک خاندانی اور روحانی تعلق ہے، اس پر آپ کی تشریف آوری میرے لیے نہایت خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ میرے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں آج آپ سے ہم کلام ہوں۔ تو آغاز کریں گے کہ آپ کے خانوادے کی جو دینی خدمات ہیں اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے، اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ الحمدللہ جی، میرا خاندان ایک علمی اور روحانی خاندان ہے، اور ہم بر صغیر میں حضرت خواجہ محمد غوث بندگی رحمہ اللہ جو خاندان گیلانی کے سربراہ ہیں بر صغیر میں، میرے جو خاندان کے بزرگ تھے وہ پیر قادری کہلاتے تھے اور یہ حضرات پیر گیلانی کہلاتے تھے، اور دونوں حضرت غوث پاک کی اولاد سے تھے۔ اور میرے خاندان کے بارے میں جو گیلانی خاندان ہے انہوں نے لکھا بھی صحیح اور ہر جگہ بتایا بھی صحیح کہ ان کے جو بزرگ تھے حضرت شیخ سید عبدالقادر قادری، وہ ہمارے گیلانی خاندان کے جو تلامذہ ہوتے تھے، اور خاندان گیلانی کے جو حسبی اور نسبی جو ہے جو ان کی اولاد ہوتی تھی ان کے اتالیق اور استاد تھے۔ تو میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ تقریباً میرے جو بزرگ بتاتے تھے کہ 700 سال سے میرے خاندان کا ہر بزرگ عالم بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، اور 32 خاندان تک کا تسلسل تو میرے پاس موجود ہے، جو سارے حضرات صاحب علم بھی تھے، صاحب تقوی بھی تھے، اور بڑی بات یہ ہے کہ حافظ اور عالم اور محدث بھی تھے۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی میرے خاندان میں 152 افراد، آپ کی تشریف آوری سے پہلے جب آپ نے اس حوالے سے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے گننا شروع کیا، تو اس وقت جناب میرے جو بڑے دادا صاحب ہیں ان کی اولاد اور جو میرے دادا پاک ہیں ان کی جو اولاد کے حضرات ہیں، الحمدللہ 11 اور 12 سال کے بچہ اور بچی سے لے کر میری قبلہ والدہ صاحبہ اور وہ جو میرے بزرگ خاندان کے موجود ہیں جن کی عمر تقریباً اس وقت 82 اور 84 سال ہے، الحمدللہ ان کی تعداد اس وقت جو میں نے شمار کی وہ 152 خواتین و حضرات ہیں جو الحمدللہ سارے کے سارے حافظ قرآن ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ 152 افراد کے سینوں میں اس وقت قرآن پاک موجود ہے اور ان کا درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ الحمدللہ گھر میں میری قبلہ والدہ صاحبہ کے زیر نگرانی طالبات کا مدرسہ ہے، اور جس کے اندر جناب 2 سال کا ہم درس نظامی یعنی مشکات شریف وغیرہ یہ پڑھاتے ہیں تاکہ بچیوں کے جناب اخلاق درست ہوں، بچوں کا جناب معاشرت درست ہو، اور ساتھ ہی جو بچہ حفظ کرنا چاہے اور جو بچی حفظ کرنا چاہے وہ الحمدللہ حفظ کرتے ہیں، اور جو ناظرہ پڑھنا چاہیں اور آخری سپارے کو حفظ کرنا چاہیں تو الحمدللہ یہ سلسلہ طالبات میں بھی جاری ہے، طلباء میں بھی جاری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جیسے بہت سارے جدید علوم کا اس وقت دورہ ہے، تو اس میں جو دین کی تعلیم ہے یا قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس میں کوئی بہتری ہوئی ہے یا پہلے کی نسبت یہ کم ہوا ہے؟ میں بڑے درد دل سے یہ بات کہوں گا کہ جو ہمارے مختلف مکاتب کے بڑے حضرات ہیں انہوں نے تو اپنی اولاد کو عصری تعلیم بھی دی، اور میرے خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت میرے خاندان کے 4 افراد
الحمدللہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں، بہاولپور یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر میرا اپنا بچہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں انگلش کا جو شعبہ ہے اس میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو کتاب ہے انگریزی میں، اس کے اوپر انہوں نے ایم فل کیا۔ عربی کے اندر جناب میرے حضرات جو ہے وہ پروفیسرز ہیں۔ ہائی ایجوکیٹرز کے حوالے سے جناب سکولز کے اندر اور ان کے اندر جناب عربی اور باقی عصری علوم پڑھا رہے ہیں۔ تو جو آپ نے سوال کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے جو مختلف مکاتب فکر کے مدارس ہیں ان کا نصاب وہی پرانا ہے جو آج سے کہیں کہ 200 سال 300 سال پرانا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تو عصری تعلیم دی، لیکن اپنے جو نصابی ہے اس کے اندر تبدیلی کر کے مدارس میں آنے والے بچوں کو انہوں نے عصری تعلیم سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ محروم رکھا، چونکہ میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں۔ تو ان سے درخواست یہ ہے جو آپ نے بتایا کہ میں ان کو کہوں گا کہ جس طرح اپنے بچوں کو آپ کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم دیتے ہیں تو اسی طرح اپنا جو مدارس ہیں ان کے اندر بھی ان علوم کو لے کر آئیں تاکہ وہ جناب عصری تعلیم سے باخبر ہوں۔ جس طرح عربی کو وہ پڑھیں اسی طرح انگریزی کو بھی پڑھیں، کیونکہ یہ آج ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کچھ ایسے مدارس بھی ہونے چاہیے جس میں اندر چائنا کی تعلیم بھی دینی چاہیے کہ میرے نبی رحمت نے فرمایا اطلب العلم ولو بالصین، چین کی تعلیم ہو، چین جانا بڑھے۔ تو میرے نبی رحمت نے 1500 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چین والے اس قدر سائنسی حوالے سے ترقی کر جائیں گے کہ آپ کو چین جانا بھی پڑے گا اور چینی زبان سیکھنی بھی پڑے گی۔ تو بہرحال آج تک جو مختلف مکاتب فکر کے مدارس ہیں ان کے اندر یہ ایک کمی ہے کہ انہوں نے عصری تعلیم کا نصاب نہیں رکھا، ان کو رکھنا چاہیے۔ بالکل یہ آپ نے درست فرمایا۔ اگر ہم ماضی میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو جو ہمارے مدارس تھے وہ اس وقت کی جدید علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو بھی ساتھ لے کر چلتے تھے، مگر اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مدارس صرف دینی علوم تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شاید جو ہمارے ہاں ایک مسالک کی جو ہے نا دوڑ چل پڑی ہے اور بہت زیادہ کنٹروورشل کیا جا رہا ہے مختلف اسلامک پوائنٹس کو مختلف مسالک نے، کہ اس کی وجہ سے ہم عصری علوم کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ اور دوسرا آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس سے متعلق بہت سارے علماء کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین سے مراد یہ لی گئی کہ چین بہت دور تھا کہ دور جانا پڑے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چین ہر لحاظ سے، علوم کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، ہنر کے لحاظ سے دنیا میں ایک مستند مقام حاصل کر چکا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ میں ایک تو پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی طالب اور طالبہ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں بحیثیت دین کے ایک طالب علم کہ وہ بھی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہماری عجیب کی بات ہے کہ جی دینی اور دنیاوی تعلیم، رزق حلال کے حصول کے لیے مختلف فنون کو حاصل کرنا، یہ میرے نبی رحمت کا فرمان ہے۔ طالب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر طرح کے علم کو حاصل کرنا مسلمان پر بھی لازم ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی لازم ہے۔ عصری علوم کو حاصل کرنا یہ دینی علوم ہے۔ تو بہرحال آپ نے جو بات فرمائی کہ میں کہوں گا کہ مختلف مکاتب فکر نے جو ظلم کیا بر صغیر کے اندر، میں پوری دنیا کے اندر کیا ہوں الحمدللہ، پورے عالم اسلام میں کے اندر کیا ہوں، میں اپنی یونیورسٹیز کو دیکھتا ہوں، عربی کے شعبے کو دیکھ لیں، اسلامیات کے شعبے کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ مثلاً اہل سنت سے ہیں، ان کے ساتھ ایک پروفیسر ہے وہ اہل تشیع ہے، ایک ہے ہمارے وہ اہل حدیث بھائی ہیں، ایک ہے جناب وہ ذرا آزاد خیال ہے۔ تو اس طرح کی تقسیم کو جو ختم کیا گیا ہمارے مدارس کے نصاب کے حوالے سے، وہاں سے میں بڑے درد دل سے یہ بات کہوں گا کہ پگڑیاں تقسیم ہو گئی، مساجد تقسیم ہو گئے، مدارس تقسیم ہو گئے، انداز بیاں تقسیم ہو گئے، حتیٰ کہ اس طرح کا ایک ماحول بنا دیا گیا، وہ جس طرح ہمارے شاکر شوج آبادی کا
وہ ایک شعر پڑھ کے میں اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ میری اپنی برادری ہے۔ شیعہ کافر، سنی مشرک، تہن وہابی منکر دین، غیر مسلم کر تیاری جنت جان واسطے۔ یہ ہے وہ مدارس کی تقسیم، یہ ہے مدارس کا وہ نصاب۔ اب تو ہر جو میں کہوں گا مسلک کہہ دیتا ہوں ادب کی وجہ سے، اس کے اندر بھی 3 4 مسالک بن گئے ہیں۔ اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کتا، فلاں کنزیر، فلاں پادری، فلاں فاسق، فلاں کافر، اپنے مکتب فکر کے جناب لوگوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو بہرحال درد دل کا خلاصہ یہ ہے کہ مدارس کے نصاب نے امت مسلمہ کے افراد کو پیدا نہیں کیا، جو بھی پیدا کیا ہے وہ اپنے فرقے کے افراد کو پیدا کیا ہے، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج امت مسلمہ تو تقسیم نہیں ہوئی، میرا ملا تقسیم ہو گیا ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں چونکہ آپ کا جو حلقہ اثر ہے کافی وسیع ہے اور اس میں جو ہمارا دارالحکومت ہے وہاں کے بھی بہت لوگ آپ سے مختلف معاملات کی رہنمائی کے لیے رابطہ کرتے رہتے ہیں، جس میں مرد و خواتین بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی دوران کچھ ایسے واقعات ہو گئے جس پر جو ہے آپ کی شخصیت کو متنازعہ بنا دیا گیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے بیٹے بڑا عمدہ سوال آپ نے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں متنازعہ اس لیے نہیں بن سکا کہ یہ آپ کی الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور برکت ہے۔ حقائق جب دنیا کے سامنے آئے، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں میرا پروگرام آیا ایک محترمہ وینا ملک صاحبہ کے ساتھ۔ الحمدللہ وینا ملک صاحبہ جو ہے اس وقت ان کے بچے کراچی کے اندر جناب ایک بچہ حافظ قرآن ہو چکا ہے، دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دوسرا بچہ اسی طرح۔ پھر اس کے بعد ہماری محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ کا معاملہ تھا، ماہ رمضان ہے، لوگوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب کے ساتھ جناب جس طرح کا جو ایک تماشا بنایا گیا ہے، تو بہرحال کس نے بنایا، کیوں بنایا، وہ اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ اللہ کے کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میری عزت رکھی۔ میرے خانقاہ سے وابستہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے افراد ہیں جن کی تہجد کی نوافل قضا نہیں ہوتی، ان کی بہرحال دعائیں تھیں۔ مرحومہ جو ہے 28 دن کے بعد دنیا سے چلے گئی، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد چھوٹے موٹے جناب تماشے بنتے رہے۔ 2 جناب ایک ایسے تماشے بنائے گئے جو فرانزک رپورٹ کے مطابق بالکل غلط تھے، اور جو درست ہے میں ان کو مانتا ہوں کہ درست ہے۔ میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ غلط بیانی کرنا ہے۔ پھر ایک معاملہ ہوا ایک محترمہ حریم شاہ صاحبہ کا۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ایک چینل مجھے کراچی میں بلاتا ہے، انہی کا سٹوڈیو ہو، انہی کا جناب اپنا کمیٹی روم ہو، اس کے اندر جناب میری بیک کے اوپر ایک محترمہ ایک ایسا انداز اختیار کرے۔ اور پھر مجھے ذرا تھوڑا سا جب شک ہوا تو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں۔ بہرحال وہ معاملہ ہم نے اللہ کے سپرد کیا۔ آپ نے پھر دیکھا اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا۔ میں عرب امارات میں گیا، کہا انہوں نے کہا یہاں بین، قطر میں گیا کہا یہاں بین، بحرین میں گیا تو یہاں بین، پاکستان کے ادارے انہیں تلاش کر رہی ہیں کہ جناب آئیں اور جناب ان کو اپنے انجام تک پہنچائیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن مجھے سب سے بڑی جو خوشی ہے کہ آج بھی مفتی عبدالقوی تمام مکاتب فکر کے ہاں، یہ دیکھیں میں نے ایک رسالہ لکھا، آج بھی الحمدللہ بلا تفریق مسلک ہر مفتی صاحب کی میز کے اوپر یہ رسالہ موجود ہے، حتیٰ کہ صرف پاکستان میں نہیں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، افغانستان میں اور ترکی میں۔ اور مجھے خوشخبری سنائی گئی کہ اس رسالے کا ترجمہ جو ہے وہ فارسی میں بھی ہو چکا ہے اور ترکی میں بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح کے اوپر میرا یہ دوسرا رسالہ ہے۔ پروگرام کے مطابق الحمدللہ اللہ نے مجھے اس طرح سرخرو کیا کہ جب حریم شاہ کے واقعے کے بعد میں خلوت نشین ہوا 90-92 دن کے لیے، اللہ نے مجھ سے یہ کام لیے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، سینکڑوں گھر آباد ہو چکے ہیں 3 طلاقوں کے باوجود، چونکہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ میرے نبی رحمت کہتے ہیں، میرے حضرات فقہا کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس کیفیت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ میرا علاقہ آپ کو معلوم ہے وٹے سٹے کا نکاح، 2 سال کی بچی 4 سال کی بچی بیچاری کا نکاح کر دیا جاتا ہے، چاچے کے بدلے میں، باپ کے بدلے میں، ماموں کے بدلے میں، بھائی کے بدلے میں۔ میرا رسالہ ہے جرأت مندانہ رسالہ، مجھے خدا کی قسم جناب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کئی ججز نے جناب مجھے مل کر سلام پیش کیا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ خلیج جو تھی نا مفتی کے درمیان اور ہم ججوں کے درمیان
اور قانون کے درمیان اس کو آپ نے ختم کیا ہے کہ بچپنے کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اب 2-3-4 رسالے تیار ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں. تو جو یہ اس طرح کے واقعات ہوئے، مجھے خوشی یہ ہے کہ الحمدللہ میرے پاکستان کے عوام اور بیرونی دنیا کے عوام، پچھلے دنوں کے اندر میں گیا تو مجھے بہت سارے جو ہے اپنا اہل عرب نے میرا ماتھا چوما. وہ فتویٰ بھی بتا دیتا ہوں جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ نہیں کیا کہ شادی ایک اور نکاح 2-3-4 یعنی متعدد. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جو باتیں میری آئی ہیں قوم کے سامنے، عوام کے سامنے، اہل فتویٰ کے سامنے، اہل علم کے سامنے، اہل عرب کے سامنے، تو انہوں نے الحمدللہ میری تحقیق کو قبول بھی کیا ہے اور میرے فتوے پر عمل بھی کیا ہے. عام طور پر ایک کہنا ہے، خاص طور پر جو یہ پروپیگنڈاز چلتے رہے میڈیا پر، تو لوگوں کا ایک کنسیپٹ بن گیا کہ مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں وہ خواتین میں بہت زیادہ مقبول ہیں. کیا ایسا ہے؟ بالکل، میں حقیقت پسند ہوں. آپ جہاں موجود ہیں اس کے ساتھ والا جو کمرہ ہے وہ ہے اسلامی عدالت انصاف کا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ بچی جس کا بچپنے میں نکاح ہوا، آج یہ یونیورسٹی کی فارغ ہے، آج کالج سے پڑھ کے آئی ہے، آج تعلیم یافتہ ہے. جس مفتی کے پاس جاتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے 2-3-4-6 سال کی عمر میں تیرا نکاح کر دیا تھا، تیرے لیے کوئی اب راستہ نہیں ہے شرعی طور پر. پھر وہ تلاش کرتے ہوئے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس آئے. آپ ذرا کیمرے کے اندر دکھائیں گے، ہر طرف میں نے شیشے لگائے. کیوں؟ تاکہ میرے پاس آنے والی خواتین جرأت کے ساتھ آئے. اور میرے لیے بڑی اعزاز کے بعد ہے کہ مفتی عبدالقوی سے عقیدت رکھنے والی بچیاں 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک جن کی شادیوں کے مسائل ہیں. اب ایک بیچاری بچی کو طلاق ہو جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے، میں کچہری کی شکایت نہیں کرتا، یک طرفہ طور پہ فیصلے ہو رہے ہیں، خلو کے بھی اور فلاں بھی. اب وہ بیچاری بچی بیٹھ کے سوچتی ہے کہ میں عزت والی ہوں، 2 بچوں کی ماں، 3 بچوں کی ماں، 4 بچوں کی ماں، کس مفتی کے پاس جاؤں؟ اور خدا کی قسم میرے 2 ٹیلی فون ہیں، 24 گھنٹے اوپن ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب نماز عصر سے لے کے رات 11 بجے تک 70% جو ہے وہ ٹیلی فون جو ہے وہ ہماری بچیوں کے آتے ہیں، یعنی خواتین کے آتے ہیں. بالکل یہ بات درست ہے کہ الحمدللہ مفتی عبدالقوی خواتین کے علم کا بھی مرکز ہے، ان کے نکاح کے حوالے سے بھی مرکز ہے، طلاق کے معاملات کو سدھارنے کے لیے بھی مرکز ہے. وہ بیچاری مظلوم بچیاں جن کے اوپر ان کے باپ اور دادے نے ظلم کر کے وٹے سٹے کی بنیاد کے اوپر ان بیچاروں کی نکاح کر کے گئے ہیں، ان کے لیے مرکز میں مفتی عبدالقوی ہے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات میں بتاتا ہوں کہ میں نے خواتین کے اندر مردوں سے زیادہ نوجوان نسل میں دین کو پایا ہے، شرافت کو پایا ہے، عقیدت کو پایا ہے، احترام کو پایا ہے. تو اس لیے آپ کا یہ جملہ بالکل درست ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ مفتی عبدالقوی سے زیادہ تر جو رابطے میں رہتی ہیں وہ خواتین رہتی ہیں. میرا جو فتویٰ ہے یہ کن افراد کے لیے ہے کہ شادی ایک، کیونکہ دھوم دھام سے ایک شادی ہوتی ہے اور بچی بیچاری سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بچے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے جی تمہارا رشتہ جو ہے وہ خالہ کے گھر کر رہے ہیں، پھپھی کے گھر کر رہے ہیں، چاچا کے گھر کر رہے ہیں. اب بچوں کے جذبات ہیں. بڑے بڑے افیسر صاحبان کے الحمدللہ میں نے نکاح پڑھا ہے، منڈی بہاؤدین سے ہیں، گجرات سے ہیں، جیلم سے ہیں، فلاں سے ہیں. تعیناتی ہو گئی ملتان میں. مجھ سے رابطہ کیا کہ مفتی صاحب آپ کا فتویٰ. میں نے کہا وہ شادی تھی، بچوں کی ماں جو بیٹھی ہے منڈی بہاؤدین میں. اب اپنے حلقے کے اندر اگر کوئی محترمہ ایسی ہے جن سے شرعی طور پہ نکاح ہو سکتا ہے تو آپ نکاح کر لو. اور نکاح کے لیے کیا ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی اور زیادہ سے زیادہ 2 گواہ. کوئی ضرورت نہیں ہے اعلان عام کی. مجھے دوستوں نے کہا جی اعلان عام. میں نے کہا جہاں تک بات جائے گی دل دکھے گا. ہم اہل تصوف کے ہاں دل دکھانا حرام ہے. دل بدستاور کے حج اکبر است. نکاح تو سنت ہے. یہ خالصتاً بد اخلاقی اور بد کرداری کے دروازے کو مفتی عبدالقوی نے آج کے زمانے میں بند کیا ہے نکاح کو آسان کر کے. میرے یورپ کے بچے ہیں بیچارے مظلوم. محترم عمران خان صاحب کی بیگم بھی ان کو الوداع کہہ کر چلی گئی. وہاں کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کے پاس نظام طلاق ہے اہل یورپ کے ہاں، نہ تنسیق کا نظام ہے، نہ خلو کا نظام ہے. جو محترمہ جناب نکاح شادی اس سے کرو وہ ٹاٹا کرتی ہے. 9 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 1.25 سال کے بعد آپ کی آدھی جناب بینک بیلنس بھی لے جاتی ہے، آپ کی آدھی پراپرٹی بھی لے جاتی ہے. وہ بیچارے نوجوان مجھے کہہ رہے تھے مفتی صاحب ہم یورپ میں کمانے کے لیے ہیں، گھر سے دور ہے اور یہاں شادی کرتے ہیں، یہ تماشا. میں نے کہا شادی نہ کرو، نکاح کرو.
صرف آپ کی اور محترمہ کی رضامندی اور اپنے قابل اعتماد دو گواہ، بس جب تک رہے اور جب جانا چاہے ٹاٹا 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 ٹاٹا۔ تو بہرحال آپ نے جو بات کی، اس وقت جو بچیوں کی تعداد ہے پوری دنیا کے اندر زیادہ ہے، تو اس لیے اگر نکاح کو مفتی عبدالقوی کے فتوے کے مطابق جس طرح میں نے آسان کیا ہے اس پر عمل کیا جائے تو الحمدللہ خواتین عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ نکاح کر کے زندگی گزار سکتی ہے۔ بر صغیر کا معاشرہ جو ہے نا، بنیادی طور پر ہمارے اوپر ہندوازم کی چھاپ زیادہ ہے، اور خاص طور پر جو ایک سٹیٹس کی دوڑ ہے، اس کے علاوہ جہیز کا ایک جو معاملہ ہے اس کی تیاری میں، اس کے سٹیٹس کے اس میں بہت ساری بچیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ان والدین کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں؟ یہی میں درد دل کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ان کے والدین کو ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، میں تو جناب اس سے بات آپ کے آگے بڑھاتا ہوں، یہ بھی دین والا آدمی ہے، یہ بھی دین والا آدمی ہے، اس کے پاس بیٹیاں ہیں، اس کے پاس بیٹے ہیں، میں نے کہا کہ آپس میں شادیاں کر لو، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ارائی ہیں، ارائیوں میں شادی کریں گے، ہم تو جٹ ہیں، جٹوں میں کریں گے، ہم تو سادات میں سے ہیں، چاہے جمعراتی سید ہیں، ہم تو سادات میں۔ خدا رہا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جب دین کا معاملہ آ گیا اب ہم سب آپس میں بھائیوں کی مانند ہیں۔ تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ بات اس وقت ہے، برادری کا چکر، خاندان کا چکر، پھر اوپر جو بزرگ بیٹھے اللہ انہیں لمبی عمر دے، میں تو دعا دیتا ہوں، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے مطابق آپ کے پروگرام کے حوالے سے ذرا اس کو وائرل کرنے کے لیے ایک دفعہ پروگرام ہو رہا تھا بڑا اہم، چینل کا میں نام نہیں لیتا، تو ایک ہمارے صاحب ہیں ان کا نام بھی، انہوں نے کہا جی میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی لڑکی کے اوپر جو گھر سے بھاگ کر جائے، اور لعنت بھیجتا ہوں ایسے لڑکے کے اوپر جو اس سے شادی کرے۔ میں نے کہا جی میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، احادیث بھی پڑھی ہیں، حدیث و فقہ کا میں طالب علم ہوں، نہ میرے اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے قرآن میں، نہ میرے نبی رحمت نے لعنت بھیجتی ہے، یہ نیا سلسلہ کہاں سے شروع ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ یونیورسٹی کے اندر پروگرام تھا کہ یہ بچے ہماری بیٹی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی رحمت کہتے ہیں کہ لیس الی الآباء، نکاح کے بارے میں والدین کا کوئی اختیار نہیں۔ میں نے جملہ دیا، میں نے کہا قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہ حنفی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بچہ اور ہر بچی، ہر عاقل و بالغ محترم اور محترمہ اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہے۔ تو میں نے کہا اگر قرآن لعنت نہیں بھیجتے اس بچی پہ، میرے نبی رحمت لعنت نہیں بھیجتے، اب اس صاحب نے لعنتیں بھیج دی، میں نے کہا میں بھی لعنت بھیجتا ہوں ان والدین کے اوپر جو اپنی تعلیم یافتہ بچیوں کو آزادی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تالیاں بجتی رہی۔ تو بہرحال نکاح کو آسان کیا جائے، بچیاں اور بچے جس وقت اپنے لیے جیون ساتھی تلاش کریں اسی وقت ان کے نکاح کے معاملات کو آسان کر دیا جائے۔ یعنی زنا کی حوصلہ شکنی کے لیے نکاح کو آسان بنانا ضروری ہے۔ تو کیا ہم اپنے پروگرام کے توسط سے یہ اپنے آڈینس کو میسیج دے سکتے ہیں کہ جو لوگ ان معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے کی رکاوٹیں اور خاندانی رکاوٹیں ہیں، تو وہ آپ سے رجوع کر سکتے ہیں؟ میرے بیٹے میں تو مسکرا کے کہہ رہا ہوں، سینکڑوں ایسے نکاح ہیں میں نے کالج اور یونیورسٹی کے پارکوں میں جا کے پڑھا ہے۔ جس وقت مجھے محترم اور محترمہ کی طرف سے فون آتا ہے کہ مفتی صاحب ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اکٹھے زندگی گزارنا، میں کہتا ہوں بچے اور بچی کہاں ہو؟ میں اپنی گاڑی پہ آ رہا ہوں، الحمدللہ یہ مجھے اعزاز حاصل ہے۔ اسی کمرے کے اندر بیٹھ کے میں نے جناب ایسے نوجوان لڑکا اور لڑکی کے جناب نکاح پڑھائے ہیں، بزرگوں کے نکاح پڑھائے ہیں، درمیانی عمر کی خواتینوں حضرات کے نکاح پڑھائے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی والد، میں نے کہا کوئی نہیں، مفتی عبدالقوی کا ایک پیارا نام ہے، انشاءاللہ میں ان کو بلاؤں گا، مسکراہٹ کے ساتھ ان کو سون حلوہ کھلاؤں گا، چائے پلاؤں گا، پھر ان کو اپنے سینے سے لگاؤں گا، پھر ان کو کہوں گا کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے۔ تو انہوں نے جو کام کیا ہے شرعی کام کیا ہے۔ میں نے کہا پہلے تو 3 4 5 سیکنڈ کے لیے ان کا ذہن ذرا تھوڑا سا ایسے جھٹکا کھاتا ہے، لیکن جب میں ان کو گلے لگا کے پیار کی بات کر کے قرآنی آیات سنا کے ان کو مطمئن کرتا ہوں، الحمدللہ دوسرے دن تیسرے دن وہی صاحب اپنی اسی بیٹی کو لے کے، اپنے اسی داماد کو لے کے اسی طرح میرے کمرے میں موجود بھی ہوتے ہیں۔ پھر عزت کے ساتھ دعا بھی کی جاتی ہے اور عزت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اب آپ اپنی بیٹی کو رخصت کریں اور اس داماد کو بیٹا سمجھتے ہوئے گلے لگائیں۔ تو میں نے تو معاملات کو انتہائی آسان اس لیے رکھا ہے
کیونکہ بد اخلاقی کا دروازہ بند کرنا ہے، بد کرداری کا دروازہ بند کرنا ہے۔ بہت شکریہ، ہم نے آپ کا قیمتی وقت لیا۔ ناظرین اس حوالے سے اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی دلچسپ معلوماتی اور مفید ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ، اور محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔